صحیح بخاری حدیث نمبر 7380، حدیث جو کہ سند کے مطابق صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث کے الفاظ اگر تم سے کوئی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو وہ غلط کہتا ہے، جبکہ فضائل حج میں یہ واقعہ ہے۔ اس میں علماء کی دونوں رائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی براہ راست زیارت کی یا نہیں کی۔ میری رائے یہ کہ نہیں کی، لیکن بہت سے علماء کی رائے ہے کہ کی۔ دونوں کی طرف دلائل ہے، چلتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ چلتا ہے؟ اختلاف ہے تو چلتا ہے۔ باقی دلائل کیا ہیں یہ کسی اور وقت انشاءاللہ ریکارڈ کرا دیں گے، ابھی وقت بہت زیادہ ہوگی۔ تو میرا جو اپنا رجحان ہے بخاری کی اس حدیث اور بھی دیگر روایات کی بیس پہ کہ صرف حضرت یعنی کیا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی زیارت پر کوئی مضبوط دلائل ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن اس کا توہین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلے بھی ایسے میں نے بات کی تھی، نیچے ہمارے جو گرین چینل والے لوگ ہیں انہوں نے اتنی گالیاں کہہ رہے ہیں یہ تو مانتے ہی نہیں، نبی کی فضیلت ہی کے منکر ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہوتی ہے اگر یہ مان لے کہ نبی نے اللہ کو دیکھا، پتہ نہیں کیا تکلیف ہوتی ہے۔ یار اگر دلائل سے ثابت ہو جائے تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ اب ہمارے سامنے مضبوط دلائل سے ثابت نہیں ہو رہا تو کیا ہو گیا اس میں؟ ہم پھر بھی نبی کو حضرت موسیٰ سے افضل مانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ براہ راست اللہ سے ہمیشہ ہم کلام ہوا کرتے تھے، ہمارے نبی کو تو وہی کون لے کر آتا تھا؟ جبریل لاتے تھے نا۔ اب قرآن میں لکھا ہے کہ انا اوحینا الیک، اے نبی ہم نے آپ پر ایسے وحی کی کما اوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط و عیسیٰ، اور یہ سارے پیغمبروں کے نام اللہ نے ذکر کیے۔ آپ پر ایسے وحی آئی جیسے آدم علیہ السلام پر، ابراہیم پر، یوسف پر اور اسماعیل پر، اور سارے موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں ہے، سب پہ جبریل لے کر آتے تھے، آپ پر بھی جبریل لائے ہیں۔ آ گیا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ پر ایسے نہیں آئی۔ موسیٰ پر کیسے؟ خود کوہ طور پہ بلا کے اللہ نے واسطے درمیان سے کیا خط کر دیے، ختم، براہ راست ہم کلام ہوا۔ قرآن میں ہے نا۔ اب یہ حضرت موسیٰ کی ایک جزوی فضیلت ہے، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ۔ قرآن کہہ رہا ہے اے نبی، سورہ مریم میں، اے نبی کتاب میں موسیٰ کا بھی تذکرہ کریں، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، ہمارا خالص نبی تھا۔ اور کیا کہتے ہیں وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے موسیٰ کو اپنے قریب کر کے سرگوشیاں کی ہیں۔ یہ پروٹوکول حضرت موسیٰ کے علاوہ کسی کو بولو بھائی نہیں ملا۔ یہ جزوی فضیلت ہے نا، جیسے حسن یوسف علیہ السلام کو اکیلے کو آدھا مل گیا، یہ پروٹوکول کس کو ملا ہے؟ ارے کیا ہو گیا یار، پروٹوکول ملا ہے، بولو مل گیا۔ آدھا حسن اکیلے اللہ نے کس کو دے دیا؟ یوسف علیہ السلام۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہیں کہ اللہ مجھ سے موسیٰ علیہ السلام قیامت میں یوسف علیہ السلام سے کہیں کہ دیکھو مجھے اتنا پروٹوکول ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوہ طور پہ بلا کے براہ راست سرگوشیاں کرتے تھے، جیسے ایک محبوب سے باتیں کرتا ہے، براہ راست جبریل کے واسطے کو ہٹا دیا۔ یوسف علیہ السلام کہیں گے آدھا حسن اللہ نے اکیلے مجھ کو دیا ہے، آپ کو بولو بھائی نہیں دیا۔ تو ہر پیغمبر کی ایک الگ فضیلت، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام پر فضیلت ثابت ہے، کیونکہ حسن دے دینا یہ کم درجے کی فضیلت ہے، ہم کلام ہونا بولو بھائی۔ اس لیے امت کا تقریباً اجماع ہے کہ سب سے پہلا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ بار بار ہم کلام ہونا براہ راست یہ بڑی بات ہے، بڑی فضیلت۔ لیکن ہمارے نبی کو یہ والی فضیلت نہیں ملی، اس کے بجائے دوسری مل گئی۔ اب کوئی مجھ سے کہے کہ بتاؤ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ ہوتے تھے؟ ایک مولانا صاحب کہیں ہاں ہوتے تھے، میں کہوں نہیں ہوتے تھے۔ اب کوئی کہے تمہیں تکلیف کیا ہے مان لینے میں کہ ہوتے تھے؟ بھائی تمہیں کیا تکلیف کیا ہو رہی ہے یہ مان لینے میں کہ ہم کلام؟ اور بھائی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یار قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اے نبی آپ پر ایسے وحی کی جیسے آدم علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو میں کہوں گا بھائی اگر میں مان لوں کہ نبی بھی اللہ براہ راست ہمارے نبی سے ہم کلام ہوتے تھے، تو پھر آدم علیہ السلام کو بھی کلیم اللہ ماننا پڑے گا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کلیم اللہ ماننا پڑے گا، پھر سارے پیغمبروں کو ماننا پڑے گا۔ اعتراض پھر جبریل علیہ السلام کو ہوگا کہ مجھے تو تم لوگوں نے بالکل مارکیٹ سے شارٹ کر دیا ہے، میری تو کوئی ویلیو رہی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو ان کی بھی تو کوئی فضیلت ہے نا، جن کو قرآن بڑی تعریفیں کرتا ہے جبریل علیہ السلام سے، نزل بہ الروح الامین، ایک مقدس روح یہ قرآن لے کے نازل ہوئی ہے۔ جبریل کی تو بہت تعریفیں کی ہے قرآن نے کہ ہمارے مقرب فرشتے ہیں، خیانت نہیں کرتے، ذی قوت طاقتور ہیں، عند ذی العرش مکین، ہمارے پاس ان کا مضبوط ٹھکانہ ہے، ہمارے خاص فرشتوں میں سے ہیں، خاص بندوں میں سے ہیں۔ تو اللہ جبریل کو بھی تو کچھ فضیلت دینا چاہتے تھے نا،
تو اللہ نے کہا اے جبریل آپ آدم کے پاس بھی جاؤ, عیسیٰ کے پاس بھی جاؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آپ جاؤ. تو اگر ہم سب کو کہتے ہیں سارے کلیم اللہ تھے, تو سب سے بڑا اعتراض کس کو ہوگا بھائی؟ جبریل علیہ السلام کو ہوگا کہ تم نے دوسروں کے فضائل میں میری ویلیو کیا کر دی ہے, ختم کر دی. تو میرا ہی رجحان ہے کہ بھائی کوئی مضبوط دلائل نہیں ہے اس پر, لیکن دوسری طرف بھی علماء کی ایک بڑی جماعت ہے جو ہمارے اساتذہ بھی ہیں, ہمارے مشائخ ہیں, جن سے میں نے علم حاصل کیا ہے. تو میں ان کو گمراہ کہہ سکتا ہوں؟ خدا نخواستہ. بھائی ہم نے ان سے پڑھا ہے, ان کی رائے یہ ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. تو اخپل دلائل ہے ہر ایک کے. اصل میں ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی رائے کیا اس کی رائے کیا ہے, یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں سب ایک رائے پہ جمع ہو جائیں, نہیں ہوں گے جمع. جب تک قیامت نہیں آ جاتی سب کی مختلف آراء رہیں گی. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سب کو ایک رائے پہ جمع کیا جائے, مسئلہ یہ ہے کہ رائے کا اختلاف برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کر لو. یہ بڑا فالٹ, جو جس کی جو رائے مارکیٹ میں چلی گئی دوسرا توپوں سے اس کو بم سے اڑانے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بولا کیوں, یہ گستاخ ہے, یہ یوں ہے, یہ فلانا ہے, ڈمکانا ہے. وہ بھائی اس کی رائے وہ رائے, باقی اس سے ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. شادیاں پھر بھی 4 کرنی ہیں, بچے پھر بھی دبا کے. یہ تو بیسک مسائل ہیں, اس پہ تو سب متفق ہے نا. اسلام کے بیسک تو آج کل کیا خیال ہے, آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں یار؟ تو بیسک مسائل, 4 شادیاں پہلے بھی جائز تھیں, آج بھی کیا ہیں, جائز ہیں. اس میں کسی کا اختلاف نہیں. نسل بڑھانی چاہیے, یہ پہلے بھی اتفاق تھا, آج بھی امت کا علماء صلحاء کا اتفاق ہے. بچے دبا کے پیدا, تربیت بھی کرو, چھوڑو نہیں پیدا کر کے برساتی مینڈکوں کی طرح. تو تربیت بھی کرو, اس پہ بھی اتفاق ہے کہ ان کی پھر بولو بھائی تربیت بھی کرو. ٹھیک ہے نا. اور اتفاقی مسائل, اس کے علاوہ بھی سب مسائل بہت سارے ہیں. تو وہ جو بیسک جو ہماری جب پریکٹیکل لائف میں جب ہم آتے ہیں تو پھر تھوڑی کوئی مسئلہ ہوتا ہے. تو اس لیے اختلاف رائے کی حوصلہ پیدا کریں, یار اس کی یہ رائے ہے تو اس کی یہ رائے. ایسے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں, ایک صاحب 4 سال سے میرا بیان سن رہے تھے, ایک بات میں نے ایسے کہہ دی جو ان کی رائے کے خلاف تھی, اس کے بعد بیان میں آنا چھوڑ. وہ بات کیا تھی اس وقت؟ ظاہر ہے میں اتنا دنیا کا پتہ بھی نہیں تھا, یہ 10 سال پرانی بات ہے. میں نے کہیں کہہ دیا دبئی میں عرب لوگ بڑے نیک ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ کتنے نیک ہوتے ہیں, میں دبئی گیا نہیں تھا اصل میں. اب یہ ایک جنرل نالج کی بات تھی, واقعہ الگ تھا, بالکل ایک الگ بیان چل رہا تھا. اس میں کہیں میرے منہ سے یہ جملہ نکل گیا. وہ کسی کی میں نے کتاب پڑھ لی تھی, اس نے بولا تھا دبئی کے شیخ ایسے بڑے نیک. تو ایک صاحب دبئی کے ڈسے ہوئے, انہوں نے کہا آپ نے کو نہیں پتا دبئی میں کیا عیاشی ہو رہی ہے, یہ نیک ہوتے ہیں, یہ یوں ایسا خطرناک ہوئے, نیلے پیلے ٹماٹر, چلے گئے. اس کے بعد میں نے دیکھا بیان میں کب آج تک نظر نہیں آئے. اور یار یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے, زیادہ زیادہ بولتے مولوی صاحب کو پتہ نہیں کس نے الو بنا دیا. ویسے بہت اچھے ہیں, باتیں اچھی کرتے ہیں, اس دفعہ کوئی چونا لگا کے ختم ہو گئی بات. اعتکاف میں ایک صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے, میں نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ چور نہیں ہے, میری رائے تھی, اتنا کہہ دیا تھا. وہ پی ٹی آئی کے تھے, چلے گئے. ارے تم یہ بول دو یار مفتی صاحب کی رائے, ان کو یہ وہ نالج ہے, مجھے یہ نالج. پھر پی ٹی آئی کے حق میں ایک لفظ بول دیا, جمعیت والے 5000 سبسکرائبر ایک دن میں میرے چینل کے کم ہوئے ہیں. عمران خان کے ایک کام کی میں نے تعریف کر دی تھی. اور یار آپ کی رائے سے اختلاف ہے تو آپ بول دو مفتی صاحب سے غلطی ہو گئی ہے, یہ بول دو مفتی صاحب سیاسی لین کے آدمی نہیں ہے, غلط بولا انہوں نے, ہم اس معاملے میں ان کو فالو نہیں کریں, ختم. محبت بھی رہے گی, جو آپ کو فائدہ ہو رہا ہے مفتی صاحب سے وہ بھی ہوتا رہے گا. اتنا کیوں ہمنق بنا لیتے ہو بھائی, ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا لیتے ہو. کہتے ہیں کسی سے دشمنی اتنی کرو کہ بعد میں دوستی کی ضرورت پڑے نا تو کر سکو, اور کسی سے محبت اتنی کرو کہ بعد میں اگر کبھی دشمنی کرنی پڑ جائے تو دشمنی بھی. محبت میں اتنے اس سے چاند توڑنے کی باتیں اور فلانے اور یہ کر کے نا اتنے عشق معاش کے وہ پھر جب شادی ہو گئی تو پھٹا ہو رہا تو وہ کہے گی وہ چاند کہاں گیا وہ ہے. بھائی سیٹنگ بھی چلو اعتدال سے, سیٹنگ چل رہی ہے نا, شادی کرنا چاہتے ہو, وہ بولے گی آپ میرے لیے کیا کر لو گے, بولے بھائی میں انڈا موڑ سے انڈے والا برگر آپ کو کھلا سکتا ہوں, صحیح ہے نا, اور زنگر برگر کھلانے کی فی الحال جیب میں طاقت نہیں, انڈے والا کھلا سکتا ہوں, یہ میں ضرور کھلاؤں گا, اچھا انڈے والا, ڈبل انڈے اور ڈبل کباب. ٹھیک ہے, لیکن شادی سے پہلے ایسے محبت کی باتیں, میں یہ کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا, میں فلانا کر دوں گا, میں ڈمکانا کر دوں گا. اس کے بعد
پھڈے کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے, وہ اتنے بڑے بڑے دعوے کیے ہوتے ہیں. تو احبب حبیبک حبا ما عسى ان یکون بغیضک بغضا ما, کہتے ہیں کسی سے محبت کرو اعتدال سے, ہو سکتا ہے دشمنی کرنی پڑ جائے. اتنے بڑے ڈائلاگ نہ بولے کہ پھر آدمی دشمنی کے قابل نہ رہے. دشمنی کرو اعتدال سے. کل کہتے ہیں نا مجبوری میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے, کہتے ہیں نا, ہو سکتا ہے کل اسی سے تمہارا واسطہ اور تم نے اتنی مخالفت کر دی ہو کہ پھر کس منہ سے اس کے پاس جاؤ گے. تو بھائی پی ٹی آئی والو, جمعیت سے دشمنی کرو اعتدال سے. ہو سکتا ہے کل آپ کو قوم کے وسیع تر مفاد میں مولانا فضل الرحمان سے دوستی کا ہاتھ بنانا پڑے, اور جمعیت والو عمران خان کی مخالفت کرو اعتدال سے. کل ہو سکتا ہے آپ کے قائد کو قوم کے وسیع تر مفاد میں عمران خان سے دوستی کا ہاتھ, بولتے کیوں نہیں بھائی, بڑھانا. تو سب کچھ ہو سکتا ہے مارکیٹ میں, اور سیاسی لوگ کرتے رہتے ہیں, سیاسی لوگ سب کچھ کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے تمیز, اعتدال. تو رائے کا تحمل, ٹھیک ہے نا.